مولوی درسان فضیلت پہ ہوئی مدرسے کی، مگر کچھ حالات کی بنیاد پر درس نظامی کی تعلیم کو روکنا پڑا، مگر درجہ حفظ و قرأت میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی عمارت میں ان کے لیے پورے طور پر کافی ہو جائے. اسی وجہ سے درجہ ناظرہ مدرسے کی دونوں مسجدوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ بھی مدرسہ فضل رسول ہی کی دین ہے الحمدللہ. اور آپ سن کر حیرت کریں گے، تقریباً 10 سال میں 2000 بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا الحمدللہ، قریب 2000 بچوں نے. یہ واحد مثال ہوگی مدرسہ فضل رسول کے 10 سال میں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ 10 سال میں کوئی ایسا مدرسہ بھی ہو کہ جس کے اندر سے قریب 2000 بچوں نے ناظرہ پڑھا ہو الحمدللہ. یہ مدرسہ فضل رسول ہے. اور حیرت کریں گے 10 سال میں قریب 20 بچے ماشاءاللہ شعبہ قرأت سے فارغ ہوئے مدرسہ فضل رسول سے. قریب کئی بچوں نے، ایک بچے کی تو فضیلت کے درس باقاعدہ ہوئی، اور رابعہ پڑھ کر کئی بچے ماشاءاللہ مدرسہ قادریہ میں پہنچے اور دیگر مدارس میں پہنچے. مدرسہ قادریہ مدرسہ فضل رسول سے الگ نہیں ہے. مدرسہ فضل رسول مدرسہ قادریہ کی شاخ ہے. جب جڑ مضبوط ہوتی ہے تو شاخ بھی مضبوط ہوتی ہے الحمدللہ. اور جڑ تو اتنی مضبوط ہے کہ اس کا نام ہی مدرسہ قادریہ ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ سیف اللہ المسلول کا فیضان ہے کہ غوث پاک کو ان کا بے حجابانہ دیدار ہوتا ہے. اس مدرسے کا نام فضل رسول ہے. تو یہ مدرسہ قادریہ کا صدقہ کھاتا ہے. اور مدرسہ قادریہ غوث پاک کا اتنا بڑا کرم ہے مدرسہ قادریہ پر کہ کسی حساب سے اس کی مثال ہندوستان میں نہیں دی جا سکتی. تو جو مدرسہ قادریہ کی شاخ ہو اسے کسی طرح کی کمی واقع ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے حضرات محترم. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک ہم سچے ہیں انشاءاللہ مدرسے پر کوئی ذرہ برابر بھی بال بیکر نہیں ہو سکتا اور مدرسہ پوری شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہے گا. حضرات آخر میں چند باتیں نثر بندی کے بعد مجھے ضروری 2-3 باتیں عرض کرنی ہے. میں حافظ منتخب قادری سے گزارش کروں گا کہ واقعی کارروائی کریں اور پھر حضرت مولانا کی تقریر ہوگی. 2 ناطقاں عبدالحنان قادری اور جمیل الدین قادری ان کی نعت پاک ہوگی اور اس کے بعد حضرت کی تقریر. اچھا ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہید رحمت اللہ علیہ کا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى
کشف دجا بجماله اور آخر شعر کہ ہادی سو استاذ زمین ہادی سو استاذ زمین میں زور ساشی سخن ہادی سو استاذ زمین میں زور ساشی سخن تو عاصم مدحت سرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلغ علم کماله کشف دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تاج سر تسرا کہا پیشان یہ زہرا کہا تاج سر تسرا کہا پیشان یہ زہرا کہا نالین پاک مصطفیٰ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نالین پاک مصطفیٰ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلغ علم کماله کشف دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چل جب گزور سوئے فلک بلغ علم کماله چل جب گزور سوئے فلک چل جب گزور سوئے فلک چل جب گزور سوئے فلک بلغ علم کماله کوئی دیکھ کے رخ کی چمک دمک کشف دجا بجماله وہ بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصاله انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ بلغ علم کماله کشف دجا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پیرزادوں کو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہمارے پیرزادوں کو مدرسہ فضل رسول سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگا لیں ابھی ابھی میرے مخدوم گرامی شہزادہ تاجدار اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد فضل رسول اعظم میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا فون آیا بالکل ابھی ابھی بات کر رہا تھا میں اور مجھ سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے جلسہ میں نے کہا حضور آپ کی کمی ہے باقی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے مرکز عقیدت یہاں تشریف فرما ہے اور مجھے اس موقع پر وہ بات بھی یاد آ رہی ہے ایک مرتبہ حضرت کی طبیعت تھوڑی علیل ہو گئی تو حضرت جلسے میں تشریف نہیں لائے شہید بغداد اس وقت ظاہر حیات میں تشریف فرما تھے تو شہید بغداد نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے میں ولی عہد ہوں گھبراتے کہوں میں تو آ رہا ہوں تمہارے جلسے میں اگرچہ کہ میں مقرر نہیں ہوں تمہاری جلسے کا مقرر تو حضرت عتیب صاحب ہیں مگر میں ان کا بڑا بھائی ہوں میں آؤں گا تو مدرسہ فضل رسول سے ہمیشہ ہمارے شہزادگان کو ہمارے پیر کو حد سے زیادہ محبت رہی پچھلے سال جلسہ ہو رہا تھا تو خطیب ہندوستان حضرت علامہ عتیق میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے جلسے کے درمیان فون آیا اور انہوں نے مجھ سے بھی بات کی اور عزیزم مولوی عبدالعلیم تلمیذ رشید حضور شیخ صاحب قبلہ دامت برکاتہم رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بھی بات کی اور جلسے کی پوری کیفیت کو جانا الحمدللہ حضرات اب جو خصوصی
شہید بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کا یہ نتیجہ ہے، اور ان کے دادا اور ان کے والد گرامی کی کرم فرمائی اور ان کی عنایات کا یہ ثمرہ ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، یعنی بلا تاخیر اور مدرسے کے بچوں کی جو مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی، اور دستار بندی کے فوراً بعد گلپوشی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آج کے ہمارے اس جلسے کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سید محمد احمد صاحب نقشبندی امیر تحریک صدائے اسلام حیدرآباد، ان کی انشاءاللہ بہت ولولہ انگیز اور ایمان افروز تقریر ہوگی۔ آج جن بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے میں ان بچوں کے نام پیش کر رہا ہوں، اور مدرسہ فضل رسول کے ایک بہت ہی ذمہ دار مدرس عزیزم حافظ محمد اجمیر قادری مدرس بھی ہیں، اس مدرسے سے ہی فارغ ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو سامنے لائیں اور وہ جبے اور امامے لے کر آئیں اور حضور تاجدار اہل سنت کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ بچہ ہے محمد طارق قادری، بلدیت محمد شریعت قادری بلہری بدایوں شریف کا، اور غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، مدرسہ فضل رسول، مدرسہ فضل رسول۔ یہ روحانی منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے اور مدرسے کے حق میں دعا کیجیے۔ باقی حضرات جائیے تاکہ پیچھے کے حضرات کو بھی دیکھیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت مہذب لوگ ہیں، بالکل حکم کی تعمیر کرتے ہیں فوراً، بلکہ اگر آنا چاہیں تو آگے آ جائیں، جو کرسیاں والے جگہ خالی پڑی ہے آ جائیں، کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے تو اچھا ہو جائے گا۔ اگر آنا چاہیں تو کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے، جگہ بھر جائے گی، آ جائے، بہت خراب ہو رہا ہے، جگہ بری لگ رہی ہے، آ جائیے جلد سے بڑھ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مدرسہ فضل رسول، مدرسہ فضل رسول، مدرسہ فضل رسول، حضور تاجدار اہل سنت، فیضان شہید بغداد، فیضان سیف اللہ المسلول، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد راحل کدھر جہاں اسٹیج پہ آ جائیں، محمد راحل قادری فوراً اسٹیج پہ آ جائیں، شاید وہ بچہ آ گیا شاید سو گیا کہ کیا ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں مدرسہ فضل رسول کی جو دستار بندی ہوتی ہے، مدرسہ قادریہ کی شاخ ہے، یہ ایسے ہی چند باتیں میں آپ کو بتا دوں مدرسہ فضل رسول کی خصوصیات۔ اور مدرسے میرے سیدھے ہاتھ اور مدرسہ فضل رسول کے نائب صدر جناب امین الدین قادری ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، ہر موقع پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اب وہ حضور تاجدار اہل سنت کی گلپوشی کریں گے انشاءاللہ۔ باقی خطیب خصوصی خطیب حضرت مولانا سید محمد احمد صاحب نقشبندی، اور یہ ہمارے سجادگان انشاءاللہ ان تمام حضرات کی گلپوشی ہوگی۔ جو علماء کرام ہمارے جو تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سید عادل کلیمی صاحب سجادہ نشین آستان کلیمیہ میران کٹرا، سید شکیب چشتی، سید فراز چشتی، تسلیم میاں صاحب خطیب جامع مسجد، حضرت مفتی فہیم صاحب، حضرت مولانا عصمت صاحب، حضرت مولانا شمیم صاحب قادری، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما سارے حضرات ماشاءاللہ ان سب کی گلپوشی ہوگی۔ اور تمام بچے جن کی گلپوشی ہوئی ہے وہ اسٹیج پر سائڈ پہ جگہ باقی ہے ماشاءاللہ سے بیٹھ جائیں، ان بچوں کی گلپوشی کریں، باقی حضرات تشریف رکھیے حضرات۔ اب بلا تاخیر آج کے اس عظیم الشان جشن دستار بندی اور شہید بغداد کانفرنس کے مقرر خصوصی خطیب ذیشان حضرت علامہ و مولانا سید محمد احمد صاحب نقشبندی امیر تحریک صدائے اسلام حیدرآباد سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی ایمان افروز تقریر سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ مصفہ مزکہ فرمائیں۔ آئیے ہم اپنے مہمان کا
معزز ترین مہمان کا استقبال نعرہ ہے تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس سے پہلے شاید ہی آپ کو ایسی تقریر سننے کو ملی ہوگی. شہید بغداد کے بعد، خطیب ہندوستان کے بعد ماشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو مزہ آئے گا حضرت مولانا کی تقریر میں. زور سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. حضرت مولانا سید احمد صاحب نقشبندی، حضور تاجدار اہل سنت، فیضان شہید بغداد، فیضان سیف اللہ المسلول، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر. فیضان شمس ماریہ، آگے فیضان شمس ماریہ. جس طرح رشتہ ہمارے جسم جاں کا ہے، تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس طرح رشتہ ہمارے جسم جاں کا ہے ویسا ہی ہمارا اور اچھے میاں کا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وبلغنا رسول
قريب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج بدایون شریف کی اس مقدس اور بابرکت، پرکیف اور پرنور، پررحمت زمین پر، دھرتی پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطاکار کو منتخب کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کے صدقے و طفیل سے منتظمین کی خواہش پر، ان کی دعوت پر مجھ گناہگار کو اس بابرکت مجلس رحمت جلسے فیضان علم میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ تقریباً 2.5 ماہ قبل محترم المقام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ انور سہیل صاحب قبلہ نے مجھ گناہگار سے آج کے اس جلسے کی دعوت دی تھی، اور میں نے 2.5 ماہ قبل، کیونکہ اس سے چند روز پہلے ہی میں بدایون شریف آیا تھا، اور پھر مجھ سے تقریباً واپس جانے کے 15 دن بعد پھر مولانا نے تاریخ مانگی، تو میں نے پہلی بار تو برجستہ جیسے سب کو کہتا ہوں ویسے میں نے پہلے کہا بھائی ابھی تو آیا آپ کے پاس، پھر کیوں؟ بس اب تھوڑا گیپ دیتے ہیں، کیونکہ سنی لوگ جلدی جلدی سنتے ہیں تو پھر جلدی جلدی پین لیتے ہیں۔ پہلی بار میں نے ایسے کہہ دیا، لیکن پھر دوسری بار مولانا سہیل صاحب نے کہا کہ مولانا چاہے کچھ بھی کرے آپ کو وقت دینا ہے، تو مجھے اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ دوسری بار میری آنکھوں کے سامنے تاجدار اہل سنت حضرت علامہ پیر سالم صاحب قبلہ مدظ اللہ الذی دامت برکاتہ العالیہ کا چہرہ آیا، تو میں نے کہا پھر ایک بار ولی کا دیدار نصیب ہوگا تو دوبارہ تاریخ دے ہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضور تاجدار اہل سنت جشن دستار بندی سید محمد احمد نقشبندی۔ اور اللہ گواہ ہے مجھے آج بدایون میں آنے تک بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے یا فیضان اولیاء کا جلسہ ہے، یا جلسہ بدایون میں ہے یا بدایون کے باہر ہے، کیا جلسہ ہے اللہ اس کا رسول گواہ ہے مجھے معلوم نہیں، ورنہ جہاں جاتا ہوں پوری تحقیق کر لیتا ہوں پھر جلسے میں جاتا ہوں، لیکن اب اس جلسے کو میں نے جلسے کی صورت میں نہیں آیا ہے، میں حضرت تاجدار اہل سنت کے دیدار اور صحبت کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے میری نیت قبول کر لی ہے۔ میں جب بدایون شریف میں داخل ہوا، جس ذات سے میں نے سب سے پہلی ملاقات کی وہ حضرت میں نے سالم میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے کی ہے۔